آفتاب شریعت آگے جناب مولانا سید کرب جواد صاحب قبلہ سے کہ ممبر پر تشریف لائیں اور مجلس کو خطاب فرمائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، سیدنا و نبینا و شفیع المذنبین ابی القاسم محمد و اہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین، اما بعد فقد قال اللہ سبحانہ تبارک و تعالی فی کتابہ المبین وہو اصدق القائلین، قضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا، صلوات بھیجے محمد تاریخ سے ایک مرتبہ سورہ الحمد اور 3 مرتبہ سورہ اخلاص کی تلاوت فرما کر جناب سید غلام حسین صاحب مرحوم ابن جناب سید واجد حسین صاحب مرحوم کی روحوں کو ایصال ثواب فرما دیں۔ مشہور و معروف آیہ کریمہ ہے جس کو علماء نے بیان قرار دیا ہے اور جس میں قدرت کی طرف سے بالکل واضح اعلان ہو رہا ہے کہ قضا ربک الا تعبدوا الا ایاہ، اللہ کا فیصلہ یہ ہے کہ تم اللہ کے علاوہ کسی اور کی عبادت نہیں کر سکتے۔ ہمیں عبادت کرنا ہے تو صرف اللہ کی، نمازیں ہیں تو صرف اللہ کے لیے، سر عبودیت جھکانا ہے تو صرف اللہ کے سامنے، سجدے ہیں تو صرف اللہ کے لیے۔ اب یہاں پر ایک مسئلہ پیدا ہوتا ہے اور وہ مسئلہ یہ ہے کہ عبادت کے معنی کیا ہے اور عبادت کہتے کس کو ہے۔ تو ظاہر ہے کہ بہت تفصیل میں نہیں جانا ہے، خلاصہ آپ کے سامنے پیش کرنا ہے۔ دیکھیے حقیقت یہ ہے ہو سکتا ہے کچھ بچوں کو سننے میں تھوڑی سی کچھ الجھن ہو جائے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ عبادت نہ نمازوں کو کہتے ہیں، عبادت نہ روزے ہیں، نہ حج ہے، نہ یہ تمام چیزیں جن کو ہم عبادت کہتے ہیں، قیام، قعود، سجدہ، رکوع، سجود، اس میں سے کوئی چیز بھی عبادت نہیں ہے۔ عبادت ہے کیا؟ عبادت کی حقیقت ہے اطاعت الہیہ، اللہ کی اطاعت، یہ ہے عبادت، اللہ کی اطاعت یہ ہے عبادت۔ اس کے دو ایک مثالیں بچوں جوانوں کے لیے پیش کروں گا تاکہ ان کے سامنے بات واضح ہو جائے۔ فرض کیجئے جیسے میں وہاں سے لکھنؤ سے یہاں کلکتے حاضر ہوا، 1 گھنٹہ 10 منٹ کی فلائٹ تھی، بہت آرام سے بغیر کسی زحمت کے میں یہاں حاضر ہو گیا اور بہت آرام دہ گاڑی میرے لیے آئی، وہاں سے میں اس پر سوار ہوا تو ایک بہت اچھی جگہ پر مجھے انہوں نے قیام کا انتظام کیا گیا، بہت ہی آرام سے، بہت سکون سے، بغیر کسی زحمت کے میں حاضر ہو گیا۔ اب میں یہ فیصلہ کروں کہ اللہ نے جو نمازیں قصر کرنے کا حکم دیا تھا وہ پرانے زمانے کے لیے دیا تھا کہ جب پیدل سفر ہوا کرتا تھا، جب اونٹوں پر سفر ہوتا تھا، جب گھوڑوں پر سفر ہوتا تھا، اس وقت اللہ نے حکم دیا تھا کہ 4 رکعتی نمازیں 2 رکعتی پڑھ لیا کرو تمہاری آسانی کے لیے، تمہاری سہولت کے لیے۔ لہٰذا میں اتنے اطمینان سے آ گیا ہوں، میں اتنے سکون سے آ گیا، کوئی زحمت نہیں ہوئی، لہٰذا مجھ کو تو پڑھنا چاہیے تھا اصولاً، کیونکہ 1 دن کا قیام ہے، اصولاً جو ہے ظہر کی رکعت جو ہے وہ 2 رکعت پڑھنا تھی، ہمیں عصر کی رکعت 2 رکعت پڑھنا تھی، عشاء کی 2 رکعت پڑھنا تھی، مگر میں نے جوش عبادت میں جوش عبادت میں نے 4 رکعت پڑھی، ظہر کی بھی 4 رکعت پڑھی، عصر کی بھی 4 رکعت، عشاء کی بھی پڑھی۔ اب تصور کیجئے اگر 2 رکعت پڑھتا تو رکعتیں بھی گھٹ جاتی، سجدے بھی کم ہو جاتے، قیام بھی کم، قعود بھی کم، سجود بھی کم،
4 रकत पढ़ ली तो रकतों में भी इजाफा हो गया, अल्लाह के सजदों में भी इजाफा हो गया, क़याम में भी इजाफा हुआ, क़ुऊद में भी इजाफा हो गया। यानी इजाफा हुआ, कमी नहीं हुई, इजाफा हुआ, कमी नहीं हुई। मगर आप किसी भी से भी पूछ लीजिए कि ये जो सजदे हुए, ये टक्करे हुई मगर सजदे नहीं कहलाएंगे, ये नमाज नहीं कहलाएगी, ये इबादत नहीं कहलाएगी, क्योंकि इबादत नमाज का नाम नहीं है, इबादत अल्लाह की इताअत का नाम है। जब उसने कह दिया कि 2 रकत पढ़ो, तो अब 2 रकत पढ़ना ही जो है इबादत होगा। 4 रकत नमाज पढ़ के अगर उसने कसर नहीं पढ़ी और सिर्फ 4 रकत पर इत्तेफा की उसने, तो वो नमाज पढ़कर गुनाहगार हो जाएगा। समझे? वो नमाज पढ़कर गुनाहगार हो जाएगा, वो सजदे करके गुनाहगार हो जाएगा, वो क़याम क़ुऊद करके गुनाहगार हो जाएगा, क्योंकि वो बात नहीं समझ रहा है कि नमाज इबादत नहीं है, सजदे और क़याम क़ुऊद इबादत नहीं है, बल्कि अल्लाह की इताअत इबादत है। अगर इताअत के मुताबिक है तो इबादत है, और अगर अल्लाह की इताअत के मुताबिक नहीं है तो लाखों सजदे क्यों ना हो जाए, मगर उसको इबादत नहीं कहा जाएगा। और उसकी बेहतरीन मिसाल खुद अर्श के ऊपर हमको मिल जाएगी कि जिस वक्त अल्लाह ने हुक्म दिया शैतान को कि जनाब आदम को सजदा कर लो, जनाब आदम के सामने सर झुका दो, तो उसने कहा कि पालने वाले, जो सर तेरे सामने झुक चुका है, जो तुझे सजदा कर चुका है, वो किसी गैरुल्लाह को सजदा नहीं कर सकता। अब मेरा सर किसी और के सामने नहीं झुक सकता, मैं अगर सजदा करूँगा तो सिर्फ तेरे सजदा करूँगा, इबादत करूँगा तो सिर्फ तेरी इबादत करूँगा। उस वक्त जो जवाब मिला आपको मालूम है कि कुदरत ने जवाब दिया था कि क्या तू क्या समझ रहा है, इबादती मिन हैसो उरीद ला मिन हैसो तुरीद, इबादत वो है जो मैं चाहूँ, वो नहीं जो तू चाहता। यहाँ पर इबादत वो नहीं है वो कह दे कि साहब तौहीद के जोर में कि हम अल्लाह के अलावा किसी को सजदा नहीं करेंगे, लेकिन उस वक्त जब अल्लाह ने कह दिया कि आदम को सजदा करो, तो सजदा करना ही इबादत है। और इनकार कर जाना जो है उसकी वजह से मरदूद बन गया और उसको बारगाह इलाही से निकलना पड़ा। तो ये एक मिसाल आपके सामने। दूसरी मिसाल आपके सामने अर्ज कर दूँ, वो माह मुबारक में पेश आती है, माह मुबारक रमज़ान में। जो हमारे बुज़ुर्ग हज़रात हैं वो वानुआ की बीमारी के आलम में है, मरज़ में इजाफ़ा हो रहा है, डॉक्टर ने भी मना किया है, खुद भी एहसास हो रहा है कि हम जो रोज़े रख रहे हैं उससे तबीयत हमारी और बिगड़ रही है, लेकिन अब बुज़ुर्ग ज़िद पकड़े हुए हैं कि कभी रोज़े नहीं छोड़े हैं तो अब की भी नहीं छोड़ेंगे। तबीयत बिगड़ रही है मगर रोज़े पर रोज़ा रख रहे हैं, डॉक्टर मना करें मगर रोज़े पर रोज़ा रख रहे हैं। उसी आलम में, आलम मरज़ में रोज़े रखे। अब किसी अगर मुझ पर भरोसा नहीं है तो किसी आलिम दीन से, किसी मर्जे वक्त से आप पूछ लें। अजीब यहाँ पर हुक्म इस्लामी है, अजीब हुक्म इस्लामी है कि आलम मरज़ में जितने रोज़े रखे हैं, आलम मरज़ में जितने भी रोज़े रखे हैं, जब सेहत हो जाएगी तो इन रखे हुए रोज़ों की क़ज़ा करना होगी। नहीं, बहुत सख्त जुमले हैं जो करना चाहता हूँ, लेकिन आप किसी भी मुज्तहिद से, बगैर मैं मुज्तहिद का दावा नहीं मुझे, लेकिन किसी भी मुज्तहिद से आप पूछ सकते हैं, मर्जा से पूछ सकते हैं कि मैं गलत कह रहा हूँ कि सही कह रहा हूँ, कि आलम मरज़ में कि जिसमें खुद भी एहसास हो रहा है कि नुकसान हो रहा है, डॉक्टर भी मना कर रहे हैं कि नुकसानदेह है, उसके बाद भी रखते चले जा रहे हैं, उसके बाद जो सेहत होगी तो जितने रोज़े रखे हैं उनकी क़ज़ा करना होगी, क्योंकि रोज़े वाजिब नहीं है, अल्लाह की इताअत वाजिब है। अल्लाह की इताअत वाजिब। जुमला नज़र करना चाहता हूँ, जब उसने कह दिया कि रखो, पूरी तवज्जो रहे, जब उसने कह दिया कि रखो तो रखना इबादत, और जब उसने कह दिया कि नहीं रखो तो अब नहीं रखना इबादत है, रखना इबादत नहीं है, क्योंकि हकीकत इबादत है अल्लाह की इताअत। और मैं समझता हूँ कि मेरे पास इससे बेहतर कोई मिसाल नहीं जो आपके सामने मैं अर्ज़ करना चाहता हूँ कि एक शख्सियत वो है जो रात भर नमाज़ें पढ़ने की आदी है,
ایک شخصیت وہ ہے جس کی 1000 تکبیروں کی آوازیں سنی گئی ہیں، لیکن ایک شب ایسی آتی ہے کہ نہ تکبیریں ہیں، نہ نمازیں ہیں، نہ قیام ہے، نہ قعود ہے، نہ رکوع ہے، نہ سجود ہے، مصلی خالی ہے، بستر آباد ہے۔ مصلی خالی ہے، بستر آباد ہے، کیونکہ یہ بستر پر سونے والا سمجھ رہا ہے کہ روح عبادت کس کو کہتے ہیں، جان عبادت کس کو کہتے ہیں۔ لہذا یہ جو رات بھر 1000 رکعتیں نمازیں ہوتی تھیں وہ بھی اللہ کی اطاعت میں، اور شب ہجرت پوری رات بستر پر سونا یہ بھی اللہ کی اطاعت میں ہو رہا ہے۔ ایک صلوات بھیج دے بلند آواز سے محمد والے۔ تو حقیقت عبادت جو ہے وہ اطاعت الہیہ ہے، اللہ کی اطاعت کے مطابق ہے تو پھر وہ اس کو عبادت کہا جائے گا، اور اللہ کی اطاعت کے مطابق نہیں ہے تو پھر وہ عبادت میں شمار نہیں ہوگی۔ یہاں پر قدرت نے اعلان فرمایا کہ قضا ربک الا تعبدوا الا ایہ وبالوالدین احسانا۔ ماشاءاللہ بچے اور جوان موجود ہیں، مجھے یقین ہے کہ انشاءاللہ ہلکی سی بھی کوتاہی کسی بھی بچے جوان سے نہیں ہو رہی ہوگی، لیکن پھر بھی میں چاہتا ہوں کہ بات پیش کر دی جائے کہ قدرت نے یہاں کے اوپر اپنی عبادت کے ساتھ ساتھ ماں باپ کی تعظیم و تکریم کا تذکرہ کیا ہے۔ 5 مقامات ایسے ہیں قرآن مجید میں کہ جہاں اللہ نے اپنی عبادت کے ساتھ ماں باپ کا ذکر کیا ہے، اپنی عبادت کے ساتھ۔ ایک مقام پر اعلان ہو رہا ہے انشکر لی ولوالدیک، دیکھو اللہ کا شکر ادا کرو اور والدین کا شکریہ ادا کرو۔ اپنے شکر کے ساتھ ساتھ والدین کا شکریہ ادا کرو۔ عبادت کے ساتھ ساتھ اللہ نے احسان، حسن سلوک، بہترین تعظیم و تکریم، اس کی تاکید کی ہے اولاد کے لیے۔ کوئی اس کا کہنے کا مطلب یہ ہے اللہ کا کہ دیکھو میری عبادتوں میں اتنے مہو نہ ہو جانا کہ ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک بھول جاؤ۔ یہ یوں عرض کروں گا آپ کے سامنے صاحبان ذوق تشریف فرما ہے، کوئی قدرت یہ بتانا چاہتی ہے کہ تمہیں میری عبادت کا اس وقت تک سلیقہ ہی نہیں آ سکتا جب تک ماں باپ کی خدمت نہیں کر لو گے۔ ایک صلوات بھیجے بلند آواز سے محمد والے۔ بس ایک روایت پیش کرنا چاہتا ہوں، بہت زیادہ زحمت نہیں دے رہا ہے طولانی۔ ایک روایت جو شیعہ سنی دونوں کتابوں میں موجود ہے۔ ایک روایت ہے جو آپ کے سامنے عرض کروں، اس سے اندازہ ہوگا کہ ماں باپ کی عظمت و شرف و مرتبہ کیا، مشترک روایت ہے شیعہ سنی دونوں میں۔ آپ حضرات کو معلوم ہی ہے کہ جناب یعقوب و جناب یوسف میں تقریباً 20 سال مفارقت رہی، بعض روایتوں میں 30 سال مفارقت رہی، جدائی رہی۔ آخر میں مصلحت الہیہ یہ ہوئی کہ ان میں آپس میں ملاقات ہو جائے۔ اب روایت میں کہا شیعہ کتابوں میں بھی ہے اور سنت کی کتابوں میں بھی ہے کہ جناب یعقوب ادھر سے چلے، ادھر سے جناب یوسف چلے۔ روایت کہتی ہے کہ جناب یعقوب سواری پر نہیں ہیں بلکہ پیادہ پا ہیں، لیکن جناب یوسف کیونکہ نبی ہونے کے ساتھ ساتھ بادشاہ بھی ہیں، لہذا وہ سواری پر ہیں اور اکیلے نہیں ہیں، گورنر ساتھ ساتھ ہیں، وزراء ساتھ ساتھ ہیں، فوجی افسران ساتھ ساتھ ہیں۔ اب جب آمنا سامنا ہوا تو یہاں کے اوپر یوسف کو باپ کے احترام میں سواری سے اترنا چاہیے تھا، مگر شیعہ سنی مشترک روایت ہے کہ یوسف سواری سے نہیں اترے اور سواری پر بیٹھے بیٹھے باپ کا استقبال کیا۔ اب جو بھی ذہن میں تصور آیا ہو کہ میں اگر اتروں گا تو جو گورنر سے ان کو بھی اترنا پڑے گا، جو بڑے بڑے وزیر ساتھ میں ان کو بھی اترنا پڑے گا، جو بڑے بڑے فوجی افسر ہیں ان کو بھی اپنی سواری سے اترنا پڑے گا، جو بھی ذہن میں تصور آیا ہو، روایت اتنی ہے کہ احترام میں باپ کے سواری سے نہیں اترے، سواری پر اترے بیٹھے بیٹھے انہیں نے جناب
یعقوب اپنے والد کا انہوں نے استقبال کیا۔ میرے کہا شیعہ سنی مشترک روایت ہے، اسی وقت جبریل نازل ہوتے ہیں اور جناب یوسف سے کہتے ہیں اے یوسف اپنی مٹھی کھولیے۔ جناب یوسف نے جب مٹھی کھولی تو ایک نور ہتھیلی سے نکل کر آسمان کی طرف چلا گیا، ہتھیلی سے ایک نور نکل کر آسمان کی طرف چلا گیا۔ جناب یوسف نے گھبرا کر جبریل سے پوچھا کہ جبریل یہ بتائیے کیسا نور تھا جو میری ہتھیلی سے نکلا اور آسمان کی طرف چلا گیا؟ جبریل کہتے ہیں اے یوسف آپ سے ترک اولا ہوا ہے، آپ سے ترک اولا ہوا ہے، آپ کو باپ کے احترام میں سواری سے اترنا چاہیے تھا، آپ نہیں اترے، اللہ کو یہ بات پسند نہیں آئی۔ ارے بہت توجہ رہے، اللہ کو یہ بات پسند نہیں آئی، ترک اولا ہوا ہے، لہذا اس کے سلسلے میں اللہ نے آپ کی اولاد سے عہدہ نبوت لے لیا ہے۔ اب آپ کی اولاد میں کوئی نبی نہیں ہوگا، نبوت صرف آپ تک رہے گی، آپ کی اولاد میں کوئی نبی نہیں ہوگا۔ اس کا مطلب ہے ماں باپ کا شرف یہ ہے کہ اگر ہلکی سی کوتاہی کسی نبی سے بھی ہو گئی تو اولاد سے عہدہ نبوت لے لیا گیا، اولاد سے عہدہ نبوت لے لیا گیا۔ مگر یہیں پر یہاں تک تو مشترک روایت ہے شیعہ و سنی دونوں میں، مگر یہاں پر میں تھوڑا سا تبصرہ کرنا چاہتا ہوں، تھوڑا تبصرہ کرنا چاہتا ہوں، اور میرے مخاطب جو ہیں وہ دوسرے فرقے کے علماء ہیں، عوام سے خطاب نہیں، عوام سے بھی خطاب ہے لیکن عوام سے بھی خطاب دوسرے فرقے کے علماء سے ہیں کہ ایک طالب علم کی حیثیت سے میرا سوال یہ ہے کہ میرے سوال کو ذرا حل کر دیجئے۔ اب جناب یوسف کی اولاد میں نبوت نہیں ہے، جناب یوسف کی اولاد میں نبوت نہیں ہے، لیکن ہے نبوت یعقوب ہی کی اولاد میں، جناب یعقوب کی اولاد میں نبوت ہے۔ اب اللہ کو جناب یعقوب کو کہ کسی اور بیٹے کی اولاد کو، جناب یوسف کے کسی اور بھائی کی اولاد کو عہدہ نبوت کے لیے منتخب کرنا ہے۔ بات واضح ہو رہی ہے؟ جناب یوسف کی اولاد سے نبوت ہٹ گئی، اب اللہ کو جناب یعقوب کے کسی اور بیٹے کی اولاد کو، جناب یوسف کے کسی اور بھائی کی اولاد کو منتخب کرنا ہے۔ اب مجھے علماء کرام جو دوسرے فرقے کے علماء سے میرا خطاب ہے، یہ بتائیں کہ اللہ نے جناب یعقوب کے کس بیٹے کی اولاد کو عہدہ نبوت کے لیے منتخب کیا؟ جناب یوسف کے کس بھائی، جناب یعقوب کے کس بیٹے کی اولاد کو؟ تو آپ سب جانتے ہیں، اب تو وہ سیریل بھی جناب یوسف کا بہت زیادہ معروف ہو گیا ہے، بچہ دیکھتا رہتا ہے کہ سب سے جناب یوسف کے بعد جو سب سے چہیتے بیٹے تھے جناب یعقوب کے، وہ بنیامین تھے۔ بنیامین جناب یعقوب کے سب سے چہیتے بیٹے تھے، تو اصولاً ہونا یہ چاہیے تھا کہ بنیامین کی اولاد میں عہدہ نبوت منتقل ہو جاتا۔ اب سارے نبی بنیامین کی اولاد میں آتے، لیکن بنیامین کی اولاد کو اللہ نے عہدہ نبوت کے لیے منتخب نہیں کیا، بلکہ جناب یعقوب کے ایک بیٹے لاوی، ایک روایت میں یہودا ہے لیکن ایک روایت میں لاوی ہے، کہ جناب یعقوب کے ایک بیٹے لاوی جناب یوسف کے ایک بھائی لاوی کی اولاد کو عہدہ نبوت کے لیے منتخب کیا۔ اب جتنے نبی آ رہے ہیں سب لاوی کی اولاد ہیں، جناب یعقوب کے بیٹے لاوی، اور اب جو جناب عیسیٰ آئے ہیں وہ یوسف کی اولاد نہیں، لاوی کی اولاد ہیں۔ بہت توجہ ہے۔ اب میرا سوال یہ ہے کہ لاوی میں کون سی خصوصیت اللہ نے دیکھی؟ توجہ رہے بھیا، اس کو ساری توجہ اسی طرف ہو رہی ہے، سب لوگ ایک سلوار بھیجے، ایک سلوار بھیجے، بہت ہی حسین اور خوبصورت دلیل
آپ کو بطور تحفہ پیش کرنا چاہتا ہوں۔ بہت توجہ چاہوں گا آپ حضرات کی، تو ماشاءاللہ سب پڑھے لکھے حضرات میرے سامنے ہیں۔ میں نے کہا دوسرے فرقے کے علماء سے میری درخواست ہے کہ میرے سوال کا جواب یہ دے دیں کہ لاوی میں کون سی خاص بات تھی کہ تمام بھائیوں کی اولادوں کو چھوڑ کے، یہاں تک کہ بنیامین کی اولاد کو بھی چھوڑ کر اللہ نے لاوی کی اولاد کو عہد نبوت کے لیے منتخب کیا، اور لاوی کی اولاد میں جناب عیسیٰ ہیں۔ پوری توجہ۔ قرآن مجید میں صرف اشارہ ہے، نام نہیں ہے، صرف اشارہ مل جائے گا، نام نہیں ہے۔ نام تو روایات میں ہے کہ انہی لاوی ہی نے جناب یوسف کی حفاظت کی تھی، انہی لاوی ہی نے جناب یوسف کو بچایا تھا، انہی نے ہی حفاظت کی تھی۔ وہ تو قتل کرنے پر آمادہ تھے، وہ تو گلا کاٹنے پر آمادہ تھے، لیکن یہ سینہ سپر ہو گئے۔ کیوں خون سے ہاتھ رگھ رہے ہو؟ کیوں قتل کر رہے ہو؟ ارے تمہارا مقصد یہ ہے کہ ختم ہو جائیں، کسی اندھے کنویں میں ڈال دو، خود ہی تمہارا مقصد پورا ہو جائے گا، بھوک و پیاس سے ختم ہو جائیں گے، خون سے کیوں ہاتھ رکھ رہے ہو؟ بہت توجہ رہے۔ اگر ڈائریکٹ کہہ دیتے کہ قتل نہ کرو تو یہ اکیلے تھے۔ دیکھیے یہ بھی سوال ہو سکتا ہے، اگر ڈائریکٹ کہہ دیتے کہ نہ قتل کرو اور سینہ سپر ہوتے تو یہ بھی قتل ہو جاتے، یوسف بھی قتل ہو جاتے، اور مقصد حاصل نہ ہوتا۔ لاوی چاہتے تھے کسی بہانے سے نبی کی جان بچ جائے، کسی بہانے نبی کی جان بچ جائے۔ انہی نے ہی مشورہ دیا کہ کسی کنویں میں، اندھے کنویں میں ڈال دو، خود ہی بھوک اور پیاس سے مر جائیں گے، مقصد حاصل ہو جائے گا۔ کیونکہ ایک نبی کی جان بچائی، کیونکہ ایک نبی کی حفاظت کی تو اللہ نے انعام دیا، اللہ نے صلہ دیا کہ اولاد میں عہد نبوت دے دیا۔ ارے توجہ رہے، اولاد میں عہد نبوت دے دیا، اور نسل ہی میں نسل جناب عیسیٰ کی نسل کے 12ویں جناب لاوی کی نسل میں 12ویں جو تھے وہ جناب عیسیٰ تھے۔ نسل میں جو 12واں آیا اس کو قیامت تک کی زندگی دے دی۔ توجہ چاہوں گا، توجہ چاہوں گا۔ جو لاوی کی نسل میں 12واں آ رہا ہے اس کو قیامت تک کی زندگی دے دی۔ میں تمام مسلمانوں سے پوچھنا چاہتا ہوں، مجھے یہ بتاؤ کہ یوسف کون ہے اور ہمارا نبی کون ہے؟ یوسف کون ہے، ہمارا نبی کون ہے؟ ہر خوش عقیدہ مسلمان کا عقیدہ یہی ہے کہ جب تک بھی کوئی نبی ہمارے آخری نبی پر ایمان نہیں لایا اس وقت تک اس کو اللہ نے نبوت نہیں دی۔ اس کا مطلب جب تک اب ہمارے نبی پر ایمان نہیں لائے اس وقت ان کو نبوت نہیں ملی۔ پوری توجہ رہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمارا نبی ہے سردار انبیاء اور یوسف ہے اس کے امتی۔ تو جو امتی کی جان بچا رہا ہو اللہ اسے انعام دے رہا ہے، اسے صلہ دے رہا ہے۔ تو تصور کرو جو سردار انبیاء کا محافظ ہو، جو سردار انبیاء کی حفاظت کر رہا ہو، اس کے لیے سینہ سپر ہو، تو اللہ کیا اسے کوئی انعام نہیں دے گا؟ کیا اللہ اسے کوئی صلہ نہیں دے گا؟ نہیں، صلہ ملا اور ملتا جلتا ملا۔ لاوی نے جناب یوسف کی جان بچائی تو نسل میں نبوت مل گئی، اور اولاد ہی میں جناب عیسیٰ کو قیامت تک کی زندگی ملی، اور جناب ابو طالب نے رسول کی حفاظت کی، رسول اللہ کی محافظت کی، ان کے سینہ سپر بن کر رہے۔ تو اللہ نے ان کی توجہ رہے لاوی کی نسل میں نبوت دی اور ابو طالب کی نسل میں امامت دے دی۔ کیونکہ جناب ابو طالب نے سردار انبیاء کی حفاظت کی تو اللہ نے صلہ دیا، اللہ نے انعام دیا کہ اولاد میں عہد امامت دے دی،
اور 12ویں کو قیامت تک کے لیے زندگی دے دی۔ ایک صلوات بلند آواز پر محمد و آل محمد۔ اب یہاں کوئی بھی کہہ سکتا ہے، ایک بچہ بھی کہہ سکتا ہے کہ تم ہی کہہ رہے ہو اور بھی تمہیں نے کہا کہ یوسف امتی ہیں اور ہمارے رسول سردار انبیاء ہیں، تو اللہ کو عہدے میں کچھ صلے میں کچھ فرق رکھنا چاہیے تھا، انعام میں کچھ فرق رکھنا چاہیے تھا۔ تو میں عرض کروں گا کہ فرق رکھ دیا ہے، امتیاز رکھ دیا ہے۔ لاوی کے اولاد میں عہدے نبوت ملی جو درمیان میں ختم ہو جانے والی، جو درمیان میں منقطع ہو جانے والی، اور جناب ابو طالب کی اولاد میں عہدہ امامت دیا جو قیامت تک باقی رہنے والا۔ توجہ ہے، جو قیامت تک باقی رہنے والا۔ وہاں بھی جناب عیسیٰ کو قیامت تک کی زندگی، یہاں بھی ہمارے آخری امام کو قیامت تک کی زندگی۔ قیامت تک کی زندگی بظاہر صلہ برابر کا ہے، بظاہر صلہ انعام کا ہے، برابر کا انعام جو ہے برابر کا ہے، لیکن فرق اس وقت کھلے گا جب وقت نماز آئے گا، جب مصلی بچھے گا۔ اس وقت دنیا دیکھے گی لاوی کا بیٹا پیچھے پڑ رہا ہے، ابو طالب کا بیٹا آگے آگے امامت کر رہا ہے۔ ایک سلوات دیکھیے، اب امام کا تذکرہ آ گیا ہے تو میں چاہتا ہوں 2 جملے یہاں پر عرض ہو جائے، اور بچوں اور جوانوں کے لیے زیادہ خطاب رہتا ہے، بزرگوں سے بہتر جانتے ہیں۔ یہ روایت جو ہے یہ مشترک ہے بالکل، یہاں تک صحیح بخاری میں بھی موجود ہے، نام کے ساتھ نہیں ہے بلکہ صحیح بخاری میں ہے کہ وہ کیسا وقت ہوگا کہ جب عیسیٰ اتریں گے آسمان سے اور امام تم میں سے ہوگا۔ تو بتائیے عیسیٰ کی امامت کون کرے گا؟ کوئی عام آدمی؟ کوئی عرب کا بدو عیسیٰ کے آگے آگے کھڑا ہوگا؟ یہاں کے پر روایت ہے کہ ہمارے امام زمانہ علیہ السلام وہ امامت فرمائیں گے، عیسیٰ پیچھے نماز پڑھیں گے۔ جناب عیسیٰ پیچھے نماز پڑھیں۔ یہاں ایک اعتراض ہوتا ہے، میں چاہتا ہوں کہ اس اعتراض کو رفع کر دیا جائے۔ دیکھیے، جس وقت نماز کا وقت آئے گا، مصلی بچھے گا، اس وقت ہمارا جناب عیسیٰ بھی ہیں اور ہمارے امام بھی ہیں۔ اس وقت ہمارے امام جناب عیسیٰ سے کہیں گے، اس وقت ہمارے امام جناب عیسیٰ سے کہیں گے قدم یا نبی اللہ۔ میں بھرپور توجہ پڑھے لکھے مجمع کی چاہوں گا کہ قدم یا نبی اللہ۔ یہاں پہ اعتراض یہ ہوتا ہے کہ عیسیٰ نبی ہیں اور ہمارا امام جو ہے وہ نائب رسول ہے، اور وہ نبی ہیں تو نبی کو آگے ہونا چاہیے تھا، نائب نبی کو پیچھے ہونا چاہیے تھا۔ یہ تمہارا کیا عقیدہ ہے کہ نائب آگے ہے اور خود نبی پیچھے؟ یہ اعتراض کیا جاتا ہے، پوری توجہ ہے۔ تو میں یہاں اس کا بھی جواب دیا جائے گا۔ پہلے یہ روایت آپ کے سامنے عرض کر دوں کہ امام نے فرمایا قدم یا نبی اللہ، اے اللہ کے نبی آپ آگے بڑھیے، آگے بڑھ کر نماز پڑھائیے۔ اس وقت جناب عیسیٰ نے فرمایا کہ نہیں فرزند رسول، یہ آپ کا حق ہے، فرزند رسول یہ آپ کا حق ہے، آپ نماز پڑھائیے آگے، میں آپ کے پیچھے پڑھوں گا۔ تو اس وقت ہمارے امام آگے نماز فرمائیں گے اور جناب عیسیٰ پیچھے نماز پڑھیں گے۔ یہاں پر ایک کسی ذہن میں آ سکتا ہے کیا معاذ اللہ امام کو علم نہیں تھا کہ میرا حق ہے یہ؟ پہلے جناب عیسیٰ سے کہا اے عیسیٰ آگے بڑھیے اور نماز پڑھائیے، پھر جناب عیسیٰ نے کہا نہیں فرزند رسول یہ آپ کا حق ہے۔ تو ایک تو یہ سبب ہو سکتا ہے کہ مولا کو علم نہیں تھا کہ میرا حق ہے۔ جب عیسیٰ نے کہا کہ یہ آپ کا حق ہے تب معاذ اللہ ان کو معلوم ہوا، یا یوں کہو
کہ یا تو یہ لکھنؤ کا تکلف تھا کہ پہلے آپ معلوم اسی پہلے آپ پہ نواب صاحب کی گاڑی چھوٹ گئی. تو نہ ہم یہ مان سکتے ہیں کہ امام کو علم نہیں تھا، نہ یہ مان سکتے ہیں کہ لکھنؤ کا تکلف تھا کہ پہلے آپ. یہ دونوں چیزیں نہیں ہو سکتی. پھر کیا؟ دیکھیے یاد رکھیے، آپ بہت توجہ چاہوں گا، بڑا بافہم مجمع میرے سامنے ہے کہ اگر جناب عیسیٰ سے بات کیے بغیر ہمارا امام آگے بڑھ کر نماز پڑھانے لگتا اور عیسیٰ پیچھے نماز پڑھنے لگتے تو دنیا کہتی یہ تو عیسیٰ کا اخلاق تھا. بہت توجہ. ارے یہ تو عیسیٰ کی بزرگی تھی کہ ایک چھوٹا آگے نماز پڑھانے لگا تو بزرگ ہوتے ہوئے بھی اخلاقاً پیچھے پڑھنے لگے. اب فرض کیجئے کہیں کوئی بزرگ عالم ہو اور کوئی اس سے چھوٹا عالم وہاں پر ہو، وہ چھوٹا عالم جو ہے وہ مصلی پہ کھڑا ہو جائے نماز پڑھانے کے لیے تو بزرگ اس کے بازو پکڑ کے کھینچے گا تھوڑی، ہٹو مصلی سے میں پڑھاؤں گا. بلکہ اس کی بزرگی کا تقاضا یہ ہوگا کہ پیچھے پڑھنے لگے گا. اس کے اخلاق کا تقاضا یہ ہوگا وہ پیچھے پڑھنے لگے گا. تو یہ تو عیسیٰ کی بزرگی تھی، یہ تو عیسیٰ کا اخلاق تھا کہ وہ خود سے پڑھانے لگے تو بیچارے مجبور ہیں پیچھے پڑھنے لگے. نہیں، اسی لیے امام نے نبی سے اقرار لے لیا، عیسیٰ سے اقرار لے لیا. نبی نے کہا کہ نہیں، یہ آپ کا حق ہے. یہ بالکل ویسے ہی مصلحت ہے جیسے معراج کے موقع پر. توجہ رہے، معراج کے موقع پر ایک منزل ایسی آتی ہے کہ جہاں پر جبریل رک جاتے ہیں. رسول نے فرمایا اے جبریل آگے بڑھیے. ارے بھرپور توجہ. اے جبریل آگے بڑھیے. اس پر جبریل نے کہا وَلَوْ دَنَوْتُ أُنْمُلَةً لَاحْتَرَقْتُ، اگر ایک انگل آگے بڑھ جاؤ تو جل جاؤ. رسول نے فرمایا زیادہ کہہ دیا، اگر بال برابر بھی آگے بڑھ جاؤ تو جل جاؤ گے. تو مجھے یہ بتائیے کہ کیا رسول کو معلوم نہیں تھا کہ جبریل سے آگے نہیں جا سکتے؟ پھر کیوں جبریل سے کہا اے جبریل آگے بڑھیے؟ دنیا کو بتانے کے لیے کہ سردار ملک خود اقرار کر لے، سردار ملک خود اقرار کر لے کہ سردار ملک کی حد کہاں تک ہے اور کہاں سے سید المرسلین کی حدیں شروع ہوتی ہیں. یہاں بھی مصلحت یہ تھی، امام چاہتے ہیں کہ نبوت خود اقرار کر لے کہ نبوت کی حد کہاں تک ہے اور کہاں سے امامت کی حدیں شروع ہوتی ہیں. ایک صلوات بلند آواز جبر محمد والے. اور دوسرا بہت سخت اعتراض ہوتا ہے، میں چاہتا ہوں اسی ذیل میں عرض کر دوں آپ کے سامنے کہ صاحب نبی اصل ہوتا ہے، امام نائب ہوتا ہے. اور آپ کہتے ہیں امام آگے اور اصل جو نبی ہے وہ پیچھے. جناب عیسیٰ نبی ہے اور ہمارے آقا امام ہے. امام ہوتا کیا ہوتا ہے؟ نبی کا نائب ہوتا ہے. اب سنیے مثال پیش کرتا ہوں پڑھے لکھے بچوں کے لیے. مثال پیش کرتا ہوں. کسی بھی اسٹیٹ میں جو سب سے بڑا عہدہ ہوتا ہے یا تو وزیر اعلیٰ کا ہوتا ہے یا گورنر کا ہوتا ہے. گورنر صاحب اگر آگے آگے چل رہے ہوں گے تو کسی بڑے سے بڑے افسر کی ضرورت نہیں کہ گورنر سے آگے چلے. کسی بڑے سے بڑے افسر کی ضرورت نہیں ہو سکتی گورنر سے آگے چلے. یا وزیر اعلیٰ اگر چل رہی ہو یا یہاں تو خاتون ہے یا کسی اور اسٹیٹ میں وزیر اعلیٰ آگے ہوں تو کسی بھی افسر کی ضرورت نہیں ہوتی کہ وہ آگے چلے. سب پیچھے رہیں گے، وزیر اعلیٰ آگے چلیں گے. گورنر ہوں گے تو گورنر آگے چلیں گے، سب پیچھے چلیں گے. تو یہ لیکن اگر دہلی سے وائس پریزیڈنٹ آف انڈیا آ جائے، ارے نہیں بہت توجہ، اگر وائس پریزیڈنٹ آف انڈیا آ جائے، اگر نائب صدر جمہوریہ آ جائے، اگر وائس پریزیڈنٹ آ جائے، اب کیا ہوگا؟ وہی وزیر اعلیٰ جو ہمیشہ آگے آگے، اب نائب صدر آگے ہوگا، وزیر اعلیٰ پیچھے ہوگا. ارے نہیں توجہ چاہوں گا. اب نائب صدر جمہوریہ وائس پریزیڈنٹ آف انڈیا وہ آگے ہوگا اور گورنر اس کے پیچھے ہوگا.
ارے یہ صاحب تو پہلے آگے آگے تھا، آج یہ پیچھے کیوں ہے؟ یہ تو اسٹیٹ کے سربراہ ہیں، یہ تو اسٹیٹ کے سربراہ. تو لوگ کہیں گے یہ چھوٹے سے اسٹیٹ کے سربراہ ہیں اور وہ پورے ہندوستان کے صدر کا نائب ہے. ارے توجہ چاہوں گا، وہ پورے ہندوستان کے صدر کا نائب ہے، یہ چھوٹے سے اسٹیٹ کے سربراہ ہیں. اور یہی وجہ تھی عیسیٰ نبی تھے مگر چھوٹے سے علاقے کے نبی تھے. ہمارا امام نائب ہے مگر رحمت للعالمین کا نائب ہے. ایک صلوات بھیجے ورنہ. اب کیونکہ جناب ابو طالب کا تذکرہ آ گیا تو میں چاہتا ہوں تھوڑی دیر اس سلسلے میں دو چار جملے آپ کے سامنے عرض کروں کہ آج بھی اور آج سے پہلے بھی ایک بات کہی جاتی ہے کہ معاذ اللہ جناب ابو طالب ایمان نہیں لائے تھے. ارے صاحب بڑی جافہ کشی کی، بڑی قربانیاں دیں مگر اسلام نہیں لائے، کلمہ نہیں پڑھا انہوں نے. جس نے اتنی زیادہ خدمتیں کی ہوں کیسے ہم مان لیں کہ اس نے کلمہ نہیں پڑھا ہو؟ اس کے لیے جب علماء سے پوچھا گیا، دوسرے فرقے کے علماء سے پوچھا گیا، دیکھیے میں چاہتا ہوں کہ بات کلیئر ہو جائے، بات واضح ہو جائے، کسی کے ذہن میں کوئی غلط فہمی نہ رہے. جب دوسرے فرقے کے علماء سے پوچھا گیا کہ بھئی آپ عالم ہیں، آپ تو نہ کہیے کہ ابو طالب معاذ اللہ کافر ہیں، تو انہوں نے کہا دیکھیے ہماری مجبوری ہے، ہم تو ابو طالب کو کافر ماننے پر مجبور ہیں. ارے بھئی کیا مجبوری ہے؟ کہا مجبوری ہے کہ ہماری نگاہوں میں جو سب سے صحیح کتاب ہے اس میں روایت موجود ہے. اب میں حوالہ بھی دے دوں، بعد کلام الباری صحیح البخاری، اس میں ایک روایت موجود ہے جس کی وجہ سے ہم مجبور ہیں جناب ابو طالب کو کافر ماننے کے لیے، کیونکہ ہمارے علماء کا فتویٰ ہے کہ اگر صحیح بخاری کی حدیث نہیں مانی تو نہ ماننے والا کافر ہو جائے گا. صحیح بخاری کی حدیث اگر کسی نے نہیں مانی تو فتویٰ یہ ہے کہ نہ ماننے والا کافر. تو بھیا ان کا تو ایمان ثابت ہو جائے گا، ہمارا کفر جو ہے لوگ ہم کو کافر کرنے لگے. تو یہ حدیث میں پوچھا کون سی حدیث ہے؟ کہ دیکھیے آپ کے لیے بھی مشکل ہے، کہ ایسے راوی سے حدیث ہے جس کو آپ کو علماء بھی مانتے ہیں. بھئی کون راوی ہے وہ؟ کہ عبداللہ ابن عباس. یہ بھی ایک تحفہ ہے جو آپ کے سامنے نظر کرنا چاہتا ہوں. وہ ہے عبداللہ ابن عباس. صحیح بخاری شریف میں حضرت عبداللہ ابن عباس سے روایت ہے کہ وقت وفات جناب ابو طالب رسول اللہ جناب ابو طالب کے سرانے پہنچے اور کہا کہ چچا کلمہ پڑھ لیجئے. جناب ابو طالب نے دوسری طرف منہ پھیر لیا، پھر اس طرف گھوم کے رسول پہنچے کہ رسول اے ابو طالب کلمہ پڑھیے، چچا کلمہ پڑھ لیجئے. ابو طالب نے پھر اپنا رخ دوسری طرف پھیر لیا، چہرہ دوسری طرف پھیر لیا. اسی طرح رسول کہتے کہتے تھک گئے مگر جناب ابو طالب نے کلمہ نہیں پڑھا. یہ ہے صحیح بخاری کی حدیث، راوی ہے عبداللہ ابن عباس. جب صحیح بخاری میں ہے یہ دوسرے مسلک والوں کے لیے پریشانی، اور راوی عبداللہ ابن عباس ہے یہ ہمارے لیے پریشانی، کیونکہ عبداللہ ابن عباس کو ہمارے علماء بھی مانتے ہیں اور اس سے حدیثیں لی ہیں. جناب عبداللہ ابن عباس سے حدیثیں لی ہیں. صحیح بخاری شریف میں ہے، راوی ہیں عبداللہ ابن عباس. اسی لیے وہ کہتے صاحب صحیح بخاری شریف میں روایت ہے لہذا ہم کیسے اس کا انکار کریں، اور پھر راوی وہ ہے جس کو آپ بھی مانتے ہیں لہذا آپ کو بھی ماننا چاہیے. نہیں، خود صحیح بخاری شریف ہی نے حل پیدا کر دیا، خود صحیح بخاری میں ہی حل پیدا ہو گیا. صحیح بخاری میں ایک روایت ہے حدیث قرطاس. حدیث قرطاس کون سی حدیث؟ صحیح بخاری باب وصیت، باب وصیت، صحیح بخاری باب وصیت. حدیث قرطاس راوی ہیں عبداللہ ابن عباس. صحیح بخاری شریف کی روایت ہے کہ جناب عبداللہ ابن عباس رویا کرتے تھے، اتنا روتے تھے کہ داڑھی آنسو سے تر ہو جاتی تھی.
اور کہتے ہیں یوم الخمیس یوم الخمیس یوم الخمیس، ہائے جمعرات کا دن، ہائے جمعرات کا دن۔ صحیح بخاری شریف کی حدیث قرطاس کے نام پر یہ جو ہے وہ صحیح بخاری میں باب الوصیت بھی حدیث ہے کہ ہائے یوم الخمیس، ہائے یوم الخمیس۔ روتے تھے جناب عبداللہ ابن عباس، صحیح بخاری کی حدیث ہے۔ لوگوں نے پوچھا یہ جمعرات کا دن یاد کر کے آپ کیوں رو رہے ہیں؟ کہ جمعرات ہی کا دن تھا جب رسول نے قلم دعوات مانگی تھی۔ صحیح بخاری شریف باب وصیت، راوی عبداللہ ابن عباس۔ جناب عبداللہ ابن عباس کہ وہ رویا کرتے تھے ہائے یوم الخمیس، یوم الخمیس کا کیوں؟ کہ یوم الخمیس ہی تھا، جمعرات ہی کا دن تھا جو رسول دنیا سے جا رہے تھے، قلم دعوات مانگی تھی۔ اگر دے دی گئی ہوتی تو آج اسلام میں اتنا تفرقہ نہ ہوتا۔ یہ جناب عبداللہ ابن عباس فرما رہے ہیں، روایت ہے صحیح بخاری کی۔ لیکن ہندوستان کے ایک بہت بڑے عالم علامہ شبلی نعمانی کہ جو ندوہ شریف نہیں ہے وہاں پر ندوۃ العلماء ہے ہندوستان لکھنؤ میں، اس کے بانی رہے ہیں کہ جس کے ابھی وہاں پہ شیخ الجامعہ تھے علامہ ابو الحسن علی ندوی، رابع حسن ندوی، اتنے بڑے بڑے علماء اہل سنت اس کے وہ وہاں پر ڈائریکٹر رہے ہیں۔ وہ ان کے بانی تھے اس ندوۃ العلماء کے۔ ان کی دو کتابیں بہت مشہور ہیں، ایک تو الفاروق، بہت ہی مشہور کتاب ہے الفاروق، اور دوسری کتاب ہے ان کی سیرت النبی۔ سیرت النبی میں انہوں نے تحریر فرمایا کہ میں عبداللہ ابن عباس کی اس روایت کو نہیں مانوں گا، میں عبداللہ ابن عباس کی اس روایت کو نہیں مانتا۔ تو انہوں نے کہا صحیح بخاری میں ہے، صحیح بخاری میں ہے اور آپ انکار کر رہے ہیں؟ کہا صحیح بخاری میں صحیح مگر میں نہیں مانوں گا۔ اب اتنا بڑا عالم، اتنا بڑا عالم علامہ شبلی نعمانی جن کی مشہور زمانہ کتاب ہے الفاروق، جس کی دنیا کی 70 زبانوں میں جس کا ترجمہ ہو چکا ہے، انہی کی کتاب سیرت النبی، اس میں انہوں نے تحریر فرمایا کہ عبداللہ ابن عباس کی حدیث قرطاس میں نہیں مانوں گا، میں نہیں مانوں گا۔ اتنا بڑا عالم ہے تو کوئی بہت ٹھوس دلیل ہوگی، کوئی بہت زبردست دلیل اس کے پاس ہوگی، تبھی تو صحیح بخاری کی حدیث سے انکار کر رہا ہے۔ کیسے آپ انکار کر رہے ہیں؟ کہ وقت وفات رسول اللہ عبداللہ ابن عباس کا سن کل 15 برس کا تھا۔ علامہ شبلی نعمانی لکھ رہے ہیں کہ وقت وفات رسول اللہ، جب رسول اللہ دنیا سے جا رہے تھے تبھی تو قلم دعوات مانگا تھا۔ اس وقت عبداللہ ابن عباس کا سن کل 15 برس کا تھا۔ اتنے اہم معاملے میں ایک میں 15 برس کے لڑکے کی روایت نہیں مانوں گا، اتنے اہم معاملے میں میں ایک 15 برس کے لڑکے کی بات نہیں مانوں گا۔ جناب عبداللہ ابن عباس کی 3 روایتیں ہیں کہ وقت وفات رسول اللہ، کچھ لوگ کہتے 14 برس کے تھے، علامہ شبلی نے کہا 15 برس کے تھے، کچھ روایتوں میں کہ 16 برس کے تھے، اس سے زیادہ کہ کہیں نہیں ملتا۔ یا 14 برس کے تھے، یا 15 برس کے تھے، یا 16 برس کے تھے۔ اگر 16 برس کے تھے تو وقت توجہ رہے، یا 15 یا 14۔ علامہ شبلی نے کہہ دیا کہ ہم ان کی بات نہیں مانیں گے، لڑکے کی بات نہیں مانیں گے۔ پوری توجہ چاہوں گا، پورے مجمع کی بھرپور توجہ۔ ارے ذرا علامہ شبلی یہ تو بتا دیجئے کہ وقت وفات رسول اللہ عبداللہ ابن عباس کا سن 15 برس کا تھا، تو رسول کی وفات سے 13 سال پہلے جناب ابو طالب کی وفات ہوئی ہے، تو اس وقت کیا سن رہا ہوگا؟ وقت 13 سال پہلے، رسول اللہ کی وفات سے 13 سال پہلے جناب ابو طالب کی وفات ہوئی ہے۔ تو آپ بتاؤ وقت وفات ابو طالب
کیا سن رہا ہوگا؟ اگر 14 برس کا سن تھا تو 1 سال کے تھے، اگر 15 برس کا سن تھا تو 2 سال کے تھے، اگر 16 برس کا سن تھا تو 3 سال کے تھے، اس سے زیادہ کے نہیں۔ تو گھٹنیوں چلتے ہوئے عبداللہ ابن عباس کی روایت تو قبول کر رہے ہو؟ مگر 15 برس کے سن کی روایت قبول نہیں ہے۔ اس سے بڑی بلجبی اور کیا ہو سکتی ہے؟ ایک صلوات بلند آواز پر محمد والے۔ اب تذکرہ جناب ابو طالب اور 2-3 جملے اور عرض کر دوں۔ کیا قدرت نے سند دی ہے، ایمان کی سند دیکھیے، قدرت نے دی ایمان کی سند۔ جناب ابو طالب نے نعت محمدیہ میں جو تمام اشعار کہیں وہ پورا دیوان جمع ہوا ہے، جمع کیا گیا ہے، تمام اشعار جمع کیے گئے ہیں۔ تمام اشعار جتنے بھی جناب ابو طالب نے نعت محمدیہ میں رسول اللہ حضور سرور کائنات محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی مدح میں جتنے اشعار کہے ہیں وہ سب جمع کیے گئے ہیں دیوان جناب ابو طالب کے نام سے۔ جانتے ہیں ان اشعار میں، اس دیوان میں کتنے اشعار ہیں؟ کتنے اشعار ہیں؟ دیوان جناب ابو طالب میں اشعار کی تعداد ہے 3333۔ جناب ابو طالب نے نعت محمدیہ میں حضور کی مدح میں جو اشعار فرمائے ہیں ان کی تعداد ہے 3333۔ قرآن میں آیتیں کتنی ہیں؟ قرآن مجید میں آیتیں کتنی ہیں؟ جو مشہور قول ہے وہ یہی ہے 6666۔ قرآن میں آیتیں جو مشہور قول ہے اس کے مطابق 6666۔ قرآن مجید میں جو آیتیں ہیں وہ 6666۔ جناب ابو طالب نے مدح رسول اللہ میں جو اشعار فرمائے ہیں ان کی تعداد ہے 3333۔ ارے توجہ نہیں، ان کی تعداد ہے 3333۔ آیتیں ہیں 6666، شعر ہیں 3333، اور ہر شعر میں 2 مصرے ہوتے ہیں۔ ہر شعر میں 2 مصرے۔ 3333 کو ڈبل کیجئے، 6666۔ یہ ہے مرتبہ ابو طالب کہ جتنے مصرے مدح رسول اللہ میں فرمائے تھے اللہ نے اتنی ہی آیتیں قرآن مجید میں اتار دی ہے۔ ایک صلوات بھیج دے محمد۔ اب تذکرہ آیا ہے تو یہ تذکرہ ہی ایسا ہے دل نہیں مانتا ہے۔ ایک صلوات بھیجے بلند آواز۔ اب دیوان کا تذکرہ آیا تو ایک شعر جناب ابو طالب کا سن لیجیے، ایک شعر سن لیجیے۔ اور کس وقت کہا ہے؟ جس وقت مکے میں قحط پڑ گیا، مکے میں قحط پڑ گیا، 1 سال گزر گیا بارش نہیں ہوئی، 2 سال گزر گئے بارش نہیں، اب 3را سال ہے اور بارش نہیں ہو رہی، لوگ فاقوں مر رہے ہیں، پیاسے مر رہے ہیں۔ جتنے بھی کافر و مشرک ہیں وہ سب اپنے اپنے بت قدوں میں دعائیں مانگ رہے ہیں، دعائیں مانگ رہے ہیں، دعائیں مانگ رہے ہیں، لیکن نہ آج بارش ہوتی ہے نہ کل بارش ہوتی ہے۔ آخر میں سرداران مکہ نے طے کیا کہ دیکھو ہم اپنے خداؤں سے دعا مانگتے مانگتے تھک چکے ہیں اور بارش نہیں ہو رہی۔ یہ جو میں قصہ آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں
یہ سیرت کی قدیم سے قدیم کتاب اور جدید سے جدید کتاب میں مل جائے گا پورے چیلنج کے ساتھ. سیرت ابن ہشام، سیرت ابن اسحاق، طبقات ابن سعد، تاریخ خمیس، جتنی پرانی تاریخیں، جدید تاریخ، سب میں یہ واقعہ موجود ہے جو آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں کہ قحط پڑا، 3 سال گزر رہے ہیں، بارش نہیں ہو رہی ہے. سرداران مکہ جن کے جو بت تھے ان کے سامنے سجدہ ریز ہیں، مگر بارش نہیں ہو رہی. آخر میں سرداران مکہ نے طے کیا کہ دیکھو ہم اپنے خداؤں سے دعا مانگتے تھک چکے مگر بارش نہیں ہو رہی ہے، چلو ابو طالب کے پاس چلتے ہیں اور ابو طالب سے کہتے ہیں کہ آپ اپنے خدا سے دعا مانگیے. ارے خود مشرک ثابت کر رہے ہیں کہ ہمارا خدا کوئی اور ہے، ابو طالب کا خدا کوئی اور ہے. تمام سرداران مکہ پہنچتے ہیں، دروازہ کھٹکھٹایا، جناب ابو طالب باہر نکلے. کہا کیا بات ہے، کیوں آئے ہو؟ کہا اے ابو طالب، ہم اب 3 سال گزر رہے ہیں، بارش نہیں ہو رہی ہے، ہم اپنے خداؤں سے دعا مانگتے تھک چکے مگر بارش نہیں ہو رہی ہے. اے ابو طالب اب آپ اپنے خدا سے دعا مانگیے کہ بارش ہو. خود بتا دیا کہ ہمارا خدا اور ہے، ابو طالب کا خدا اور ہے. جناب ابو طالب نے فرمایا کہ اعلان کر دو کل صبح میں کعبے میں پہنچ رہا ہوں، پورا مکہ جمع ہو جائے. ارے نہیں آپ توجہ نہیں فرمائی. جناب ابو طالب نے کہا میں دعا مانگنے پہنچ رہا ہوں کل صبح، پورا مکہ جمع کر لو. اے ابو طالب آپ نے بڑا خطرہ مول لے لیا، آپ نے تو بڑا رسک لے لیا. ارے دعا کا کیا بھروسہ، قبول ہو یا نہ ہو. بڑے سے بڑے عالم کے پاس جائیے، بڑے سے بڑے نمازی کے پاس جائیے، بڑے سے بڑے متقی اور پرہیزگار کے پاس جائیے اور یہ کہیے کہ ہمارے لیے دعا مانگ دیجئے، تو کیا وہ انکار کر دے گا کہ نہیں میں تمہارے لیے دعا نہیں مانگوں گا؟ وہ کہے گا نہیں میں دعا مانگنے کے تیار ہوں. اور پھر آپ اسے پوچھئے ارے یہ بھی بتا دیجئے آپ کی دعا قبول بھی ہوگی کہ نہیں. تو دنیا کا کتنا ہی بڑا متقی کیوں نہ ہو، کتنا ہی بڑا پرہیزگار کیوں نہ ہو، اس کا جواب یہی ہوگا کہ دعا مانگنا میرا کام ہے، میں ضمانت نہیں لے سکتا کہ قبول ہوگی یا نہیں ہوگی. اے ابو طالب آپ نے بڑا رسک لے لیا، اتنے مجمع کو بلا لیا، اگر دعا مانگنا ہے تو اکیلے میں مانگ لیجئے. ہزاروں کے سامنے اگر دعا قبول نہ ہوئی تو آپ کی کتنی سبکی اور توہین ہو جائے گی. اس کا مگر جناب ابو طالب کا کہنا کہ پورا مکہ جمع ہو جائے، میں کعبے کے پاس دعا مانگنے پہنچ رہا ہوں، اس کا مطلب یہ ہے کہ اس سے پہلے اگر ابو طالب کی دعا کبھی رد ہو گئی ہوتی تو ابو طالب کو اپنی دعاؤں پر اتنا اعتماد نہ ہوتا. تو مجھے کہنے دیجئے کہ ساری دنیا کے تقوی ایک طرف ہے، ایمان ابو طالب ایک طرف ہے. ایک سلوات بلند آواز سے بڑے بڑے 4-5 برس کا سن. اللہ اب صبح نمودار ہوتی ہے. اس وقت حضور کا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا سن جو ہے 4 یا 5 برس کا ہے. 4 یا 5 برس کا سن ہے. کسی کو نہیں معلوم کہ رسول ہیں، کسی کو نہیں معلوم کہ نبی ہیں، کسی کو نہیں معلوم کہ پیغمبر ہیں. جناب ابو طالب نے اپنے بھتیجے کا بازو تھاما، لے کر چلے. بہت توجہ ہے، تمام سیرت کی کتابوں یہ واقعہ درج ہے. لے کر چلے، کعبہ معظمہ کے قریب پہنچے. جب قریب پہنچے تو اپنے بھتیجے سے کہا اے محمد اس طرح سے آپ کھڑے ہو جائیے کہ آپ کی پشت کعبے کی طرف ہو، چہرہ میری طرف ہو. اس طرح سے کھڑے ہو جائیے کہ آپ کی پشت کعبے کی طرف، چہرہ میری طرف. اس کے بعد تمام سیرت کی کتابوں میں ہے کہ ابو طالب کی نگاہیں
چہرے رسول اللہ پر جمی ہوئی وہ اشعار ڈھل ڈھل کر آ رہے ہیں۔ اسی وقت 40 اشعار کا قصیدہ نظم فرمایا جس کا پہلا شعر آج بھی مشہور و معروف ہے، وَأَبْيَضُ يُسْتَسْقَى الْغِمَامُ بِوَجْهِهِ ثِمَالُ الْيَتَامَى وَعِصْمَةٌ لِلْأَرَامِلِ۔ بہت توجہ رہے، رسول اللہ کے چہرے پر نگاہیں جناب ابو طالب کی فرمان ہے، اے حسین چہرے والے، اے حسین چہرے والے، اے نورانی چہرے والے، ارے تیرا چہرہ تو ایسا ہے کہ ابھی ابر کو واسطہ دے دوں ابھی بارش ہونے لگے۔ سِمَالُ الْيَتَامَى وَعِصْمَةٌ لِلْأَرَامِلِ، آپ یتیموں کی پناہ گاہ بھی ہیں اور آپ بیواؤں کے محافظ بھی ہیں۔ نہیں پھر توجہ نہیں ہوئی، جناب ابو طالب ایک 5 برس کے بچے سے کہہ رہے ہیں، 5 برس کے بچے سے کہ آپ یتیموں کی پناہ گاہ بھی ہیں اور آپ بیواؤں کے محافظ بھی ہیں۔ یہ ننھا سا بچہ یہاں بیٹھا ہوا ہے، 5-6 برس کا سن ہوگا۔ میں کہوں یہ بچہ وہ ہے جو یتیموں کا محافظ بھی ہے اور بیواؤں کی پناہ گاہ بھی ہے۔ لوگ کہیں پاگل ہو گئے ہو کیا بھائی، یہ ننھا سا بچہ 4-5 برس کا، اس کے لیے تم کہہ رہے ہو کہ صاحب یہ یتیموں کا محافظ ہے اور بیواؤں کی پناہ گاہ ہے۔ اب کیا بتائے بچہ پڑھ کر، انشاءاللہ بہت اچھا بنے گا، لیکن ضروری نہیں ہے کہ جو میں کہوں وہ صحیح ثابت ہو جائے۔ رسول اللہ 5 برس کے ہیں، ابو طالب کہہ رہے ہیں کہ یہ بچہ وہ ہے جو یتیموں کا محافظ بھی ہے، بیواؤں کی پناہ گاہ بھی ہے۔ اس کا مطلب ہے صرف ایمان نہیں تھا بلکہ علم غیب بھی حاصل تھا، معلوم تھا یہ بچہ کیا بننے والا ہے۔ ایک صلوات میں جب آواز تو محمد والا، ایک صلوات بلند آواز تو محمد والا۔ اس سلسلے کے آخری جملے نظر کر دوں آپ کے سامنے کہ جس وقت ابھی تو رسول اللہ 4-5 برس کا سن ہے، لیکن یہ واقعہ وہ یہ بھی تمام تاریخوں میں ہے، یہ واقعہ اس وقت کا ہے جب رسول اللہ ظاہری طور پر دنیا میں آئے بھی نہیں تھے، اور وہ وقت اس وقت ہے جب جناب فاطمہ بنت اسد اور جناب ابو طالب کا نکاح ہو رہا ہے۔ جناب فاطمہ بنت اسد جناب ابو طالب کا نکاح، ظاہر رسول اللہ اس وقت ظاہری طور پر دنیا میں نہیں ہے، اس وقت جو خطبہ نکاح ہے آج بھی تاریخ میں محفوظ ہے۔ جناب ابو طالب نے جو خطبہ نکاح خود دیا ہے اپنے نکاح پڑھتے وقت، بسمک اللہم الحمد للہ رب العالمین، خطبہ نکاح میں یہ جملے موجود ہیں، الحمد للہ رب العالمین۔ آج مسلمان جیسے ہی قرآن کھولتا ہے بسم اللہ کے بعد پہلی آیت یہی ملتی ہے، الحمد للہ رب العالمین۔ ارے یہ قرآن کی آیت ابو طالب کی زبان پر، ارے توجہ رہے، یہ قرآن کی آیت ابو طالب کی زبان پر، اس وقت قرآن نازل کہاں ہوا تھا؟ اس وقت جب رسول بھی نہیں ہے تو قرآن کہاں؟ جب رسول ہی نہیں ہے تو قرآن کہاں؟ مگر آیت ابو طالب کی زبان پر تو 2 ہی صورتیں ہو سکتی ہیں کہ آج قرآن کا جز بنا ہوا الحمدللہ رب العالمین، اور اس وقت تک نماز مکمل نہیں ہوگی جب تک سورہ الحمد نہ پڑھ لو۔ ارے توجہ چاہوں گا، الحمدللہ رب العالمین قرآن کا جز ابو طالب کی زبان پر تو 2 ہی صورتیں ہو سکتی ہیں۔ پہلی صورت تو یہ ہو سکتی ہے کہ ابو طالب کا یہ جملہ اللہ کو اتنا پسند آیا کہ سورہ الحمد کا جز بنا دیا، اور اگر یہ ماننے پر تیار نہ ہو تو دوسری بات ماننا پڑے گی کہ اب قرآن کہاں ہے؟ قرآن ہے لوح محفوظ میں، قرآن ہے لوح محفوظ میں، یعنی ابو طالب اس شخصیت کا نام ہے جو زمین پر بیٹھے بیٹھے لوح محفوظ کا مطالعہ کرتا تھا۔ اب سنیے، الحمدللہ رب العالمین،
یہ زبان کے اوپر جناب ابو طالب کی زبان پر جو بہترین ثبوت ایمان ابو طالب کا، سورہ الحمد کا جز آپ دیکھیں کہ کوئی نماز بغیر سورہ الحمد کے نہیں ہو سکتی۔ 114 سورے ہیں، دوسرا سورہ کوئی سا بھی پڑھیے آپ، سورہ بقرہ کیوں نہ پڑھ دیجئے، جائز ہے پڑھ دیجئے، لیکن پہلا سورہ سورہ الحمد ہونا چاہیے، پہلا سورہ سورہ الحمد ہونا چاہیے۔ پڑھنے والے اگر سورہ الحمد کی اہمیت بتانا تھی تو صرف ایک ہی رکعت میں واجب کر دیتا، سمجھو چاہو، صرف ایک ہی رکعت میں واجب کر دیتا، نہیں، پہلی دونوں رکعتوں میں سورہ الحمد واجب ہے، دونوں رکعتوں میں، پہلی رکعت میں بھی سورہ الحمد واجب، دوسری رکعت میں بھی سورہ الحمد واجب، نہیں پڑھ سکتے کوئی اور سورہ سورہ الحمد کے علاوہ۔ تو آپ یاد پالنے والے یہ 2 رکعتوں میں کیوں واجب کر دیا، 2 رکعتوں میں کیوں واجب کر دیا؟ تو شاید اللہ جواب دے کہ میرا نظام شریعت یہ ہے کہ جب تک کسی شے کے 2 گواہ نہ ہو اس وقت تک وہ شے ثابت نہیں ہوتی۔ اسی لیے ہمارے مشہور شاعر جناب ذاکر صاحب، ان کی مشہور ربائی ہے کہ احمد کو جو اللہ نے شاہی دے دی، ہر چیز انہیں تا بہو ماہی دے دی، شک لائے جو اعجاز نبی میں کافر، مہتاب نے 2 ہو کے گواہی دے دی۔ اگر ایک رہتا تو نصاب گواہی کا پورا نہ ہوتا، اس لیے 2 ہو کے گواہی دے دی۔ لہذا گواہوں کے لیے شرط ہے کہ کم از کم 2 گواہ ہوں۔ تو یہ 2 رکعتیں نہیں ہیں بلکہ ایمان ابو طالب پر قیامت تک کے لیے اللہ نے 2 گواہ معین کر دیے ہیں جو قیامت تک ایمان ابو طالب کی گواہی دیتی رہیں گے۔ صلوات بھیجے مولانا محمد والے۔ اب زیادہ وقت نہیں رہا ہے لہذا بات کو مکمل کروں۔ قضا ربک اللہ تعبدوا الا اياه وبالوالدین احسانا اما یبلغن عندک الکبر احدهما او کلاهما فلا تقل لهما اف ولا تنهرهما وقل لهما قولا کریما واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا۔ صلوات بھیجے مولانا محمد۔ کسی بھی ٹاپک پر قرآن مجید میں مسلسل اتنی آیتیں آپ کو نہیں ملیں گی جو ماں باپ کے لیے مل رہی ہیں۔ اس سے اندازہ فرمائیں کہ ماں باپ کا شرف اور مرتبہ کیا ہے۔ بس ایک روایت سن لیجئے آپ۔ وہ روایت اس طرح سے ہے کہ ایک نوجوان، ایک شخص حضور سرور کائنات محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم میں آتا ہے، کہتا ہے اللہ کے رسول میں نے ایک منت مانی ہے کہ میرا کام ہو جائے، تو میری منت ہے، وہ کام میرا ہو گیا ہے، وہ منت میں کیسے پوری کروں؟ یہ بھی مشترک روایت ہے، شیعہ سنی دونوں میں روایت ہے، موجود آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں۔ تو میرا کام پورا ہو گیا ہے، جو جس کے لیے میں نے منت مانی تھی، وہ منت میں اب کیسے پوری کروں، وہ نظر کیسے پوری کروں؟ کیا نظر مانی تھی؟ کہ میں نے نظر یہ مانی تھی کہ میرا کام ہو جائے گا تو ماں باپ کی پیشانی کا بوسہ دوں گا۔ پوری توجہ ہے، ماں باپ کی میں نے نظر مانی تھی کہ جنت کی چوکھٹ کا بوسہ دوں گا، نظر سے مانی تھی کہ جنت کی چوکھٹ کا بوسہ دوں گا۔ یہ اللہ کے رسول یہ بتائی نظر کیسے پوری ہو؟ کیونکہ زندگی میں تو جنت ملنے والی نہیں، مرنے کے بعد ملے گی، اور یہ بھی گارنٹی نہیں کہ ملے گی کہ بھی نہیں ملے گی، تو میں نظر کیسے پوری کروں؟ تو رسول نے فرمایا بڑا آسان ہے نظر پوری کرنا، جاؤ اور ماں باپ کی پیشانی کا بوسہ لے لو، ماں باپ کی پیشانی کا بوسہ لے لو، تمہاری نظر پوری ہو جائے گی۔ اس نے کہا اللہ کے رسول اب بھی مشکل ہے۔ کہ اب کیا مشکل ہے؟ کہ میرے ماں باپ دنیا سے رخصت ہو چکے ہیں، مر چکے ہیں۔ کہا اب بھی مشکل نہیں، جاؤ دونوں کی قبروں کا بوسہ لے لو، قبروں کا بوسہ لے لو۔ اس کا مطلب ہے کہ قبروں کا بوسہ لینا بدعت نہیں ہے۔ جو کہا جاتا ہے قبروں کا بوسہ نہ لو، قبروں کا بوسہ لینا بدعت نہیں ہے، بلکہ جب ماں باپ کی قبروں کا بوسہ لینا
حکم رسالت ہے اور جنت کی چوکھٹ کا بوسہ لینا ہوا تو محمد و آل محمد کی قبروں کا بوسہ لینا کیسے بدعت ہو جائے گا، کیسے بدعت ہو جائے گا؟ پھر سنیے، ابھی روایت مکمل نہیں ہوئی ہے، اس نے کہا کہ اب بھی مشکل ہے میرے لیے۔ کہا کیا مشکل ہے؟ جاؤ ماں باپ کی قبروں کا بوسہ لے لو، جنت کی چوکھٹ کا بوسہ ہو جائے گا۔ کہا میں بہت چھوٹا سا تھا، بہت کم سن تھا، جب ماں باپ دنیا سے رخصت ہو گئے مجھے معلوم ہی نہیں کہ کہاں دفن ہوئے ہیں، مجھے معلوم ہی نہیں کہ ان کی قبریں کہاں ہیں۔ اب سنیے رسول اللہ کا فرمان، آپ فرما رہے ہیں اگر قبروں کو نہیں معلوم کہ کہاں پر ہے تو قبروں کے 2 نشان بنا لو اور ان نشانوں کا بوسہ دو۔ یعنی اس کا مطلب ہے قبروں کو بوسہ بھی دیا جا سکتا ہے اور قبروں کی شبیہوں کو بھی چوما جا سکتا ہے۔ آج جو ہمارے عزا خانوں میں یہ جتنی شبیہ قبروں کی بنی ہوئی ہے یہ حکم رسالت کے مطابق ہے۔ ایک صلوات بھیجے مرد آباد۔ یہ ہے ماں باپ کی عظمت و شرف اور مرتبہ۔ آپ دیکھیں کہ تمام ائمہ معصومین، آخری جملے درج کرنا چاہتا ہوں کہ اب موضوع یہی ہے کہ ہمارے 11ویں امام حسن عسکری علیہ السلام کا ارشاد ہے، 5 یا 7 منٹ لینا، اس سے زیادہ نہیں لینا ہے، کہ ان کا ارشاد یہ ہے کہ جب اپنے ماں باپ میں سے کبھی کسی کو کچھ دیا کرو تو اس بات کا خیال رکھا کرو کہ دیتے وقت ہاتھ تمہارے نیچے ہو اور قبول کرتے وقت ہاتھ ماں باپ کے اوپر ہو، یعنی ان کے ہاتھ اوپر ہوں اور تمہارا ہاتھ نیچے ہو۔ جیسے رومال ہے، میں نے پیش کرنا ہوا اپنے ماں باپ کو کسی کو تو رومال ہاتھ پر رکھا اور یوں ان کے سامنے پیش کیا، تو ہمارا اوپر سے انہوں نے رومال اٹھا لیا۔ تو جس وقت کوئی چیز ماں باپ کی خدمت میں پیش کیا کرو، یہ 11ویں امام کا ارشاد ہے کہ جب پیش کیا کرو تو اس بات کا دھیان رکھا کرو کہ تمہارے ہاتھ نیچے ہوں، ان کے ہاتھ اوپر ہوں۔ فرض رسول جب کچھ دینا ہی ہے تو ہاتھ اوپر ہو ہاتھ نیچے، اس سے کیا فرق پڑ جائے گا؟ بھائی 100 روپے دینا ان کو، ان کے خرچ کے لیے 500 روپے دینا ہے، جیب سے نکالے دے دیا، ہاتھ اوپر اور نیچے کیسے ہونے؟ نہیں، فرق ہے، فرق ہے۔ جب کوئی فقیر آتا ہے، جب کوئی محتاج آتا ہے، جب کوئی مانگنے والا آتا ہے تو وہ اپنا ہاتھ پھیلاتا ہے، اور ہم جیب سے جو دینا ہو اس کو 10 روپے 20 روپے ہم نے اس کے ہاتھ کے اوپر رکھ دیے۔ اب فقیر کا ہاتھ نیچے ہے، ہمارا ہاتھ اوپر ہے۔ لیتے وقت فقیر کا ہاتھ نیچے، دیتے وقت ہمارا ہاتھ اوپر۔ یہ ہے کسی محتاج کو دینے کا طریقہ، یہ ہے کسی فقیر کو دینے کا طریقہ۔ لیکن جب کسی بادشاہ کے دربار میں پہنچا جاتا تھا، پہلے کسی حاکم کے دربار میں، تو بادشاہوں کی ہمیشہ سنت یہ رہی کہ جو بھی آئے گا تو اپنے حیثیت کے مطابق تحفہ لائے گا۔ تو بادشاہ و حاکم کو جب تحفہ پیش کیا جاتا تو انداز کیا ہوتا ہے؟ وہ تحفہ ہم نے اپنے ہاتھ پر رکھا اور ان کے سامنے بڑھا دیا، ہمارے ہاتھ پر سے انہوں نے تحفہ اٹھا کر قبول کر لیا۔ یہ ہے بادشاہ کو دینے کا انداز، یہ ہے حاکم کو دینے کا انداز۔ کوئی امام کہہ رہے ہیں اس طرح سے نہ دیا کرو کہ جیسے کسی فقیر و محتاج کو دیا جاتا ہے، بلکہ اس طرح سے خدمت میں پیش کرو کہ جس طرح سے کسی بادشاہ کے دربار میں نظر پیش کی جاتی ہے۔ جس طرح کسی بادشاہ کے دربار میں تحفہ پیش کیا تو ویسے پیش کرو۔ اور توجہ چاہوں گا، ہم جب کسی حاکم کے دربار میں کوئی نظر پیش کرتے ہیں تو ہمارا نظر پیش کرنا حاکم پر احسان نہیں ہوتا۔ اگر بادشاہ ہماری نظر قبول کر لے تو اس کا احسان ہم پر ہو جائے گا۔ جب ماں باپ کو کچھ دیا کرو تو کبھی یہ نہ سوچو کہ دے کر احسان کر رہے، قبول کر لے تو ان کا قبول کرنا اولاد پر احسان ہو جائے گا۔ ایک صلوات بلند آواز محمد، ایک صلوات بلند آواز محمد۔ ظاہر ہے باپ کے سارے ثواب کے لیے مجلس ہے، یقیناً کہ ایسی نعمت ہے باپ، ماں باپ ایسی نعمت ہے کہ اس کے کوئی نعم البدل نہیں ہے۔ اس سے بڑھ کر محبت کرنے والا، ماں باپ سے بڑھ کر محبت کرنے والا کوئی نہیں ہوتا۔ لیکن
بعض واقعات ایسے ملتے ہیں کہ اولادیں ماں باپ کو بوڑھا سمجھ کر چھوڑ دیتی ہیں۔ نہیں، یاد رکھو کہ اگر ماں باپ ناراض ہو گئے تو اولاد کی کوئی عبادت قبول نہیں ہے، اولاد کا کوئی عمل قبول نہیں ہے۔ جب میدان حشر میں پہنچے گا، نام اعمال اولاد کو دیا جائے گا تو نام اعمال پورا خالی ہوگا، گھبرا کر کہے گا اتنی نمازیں پڑھی کیا ہوئی، اتنے روزے رکھے کیا ہوئے، اتنا خمس و زکوٰۃ ادا کیا کیا ہوا، اتنی مجلس و ماتم سب کیا ہوئی۔ نداء قدرت آئے گی کیونکہ تم ماں باپ کے حق کو ادا نہیں کرتے تھے، لہٰذا اللہ نے تمہارے سارے اعمال ضبط کر لیے، سارے عمل ضبط کر لیے ہیں۔ بس جلدی سے ایک مثال 1 منٹ میں دے کر اور اپنی بات کو مکمل کروں گا کہ کوئی کہے کہ بھائی اتنی زندگی بھر نمازیں پڑھیں اور ماں باپ اگر ناراض ہو گئے تو سب ضبط، اتنی محنتوں سے روزے رکھے سب ضبط، اتنی زحمتوں سے حج کیا سب ضبط، یہ تو ہماری بات سمجھ میں نہیں آ رہی ہے۔ تو آج دنیاوی مثال پیش کر دوں کہ آج کوئی جگہ ایسی نہیں ہے کہ جہاں سے لوگ باہر کام کرنے نہ گئے ہوں۔ کوئی دبئی میں ہے تو کوئی شارجہ میں ہے تو کوئی مطلب سعودی میں ہے تو کوئی کویت میں ہے تو کہیں ہے کوئی کہیں ہے۔ مانو 15 سال انہوں نے وہاں پر محنت کی، مزدوری کی، اب سوچا بھائی 15 سال بہت کما لیا ہم نے، اب چلو وطن چلتے ہیں، اب وہیں رہنا ہوگا۔ اب ظاہر ہے کہ 15 سال جس نے وہاں کمایا ہے تو اچھا خاصا سامان جمع ہو گیا، معلوم ہے جب لے کر چلے ہیں تو فریج بھی ہے، ٹی وی بھی ہے، واشنگ مشین بھی ہے، یہ بھی ہے، وہ بھی ہے، وہ بھی ہے، تمام سامان سے لدے پھندے جب اپنی ملک کی سرحد پر پہنچے تو چاہے ہوائی جہاز سے آئے ہوں، چاہے پانی کے جہاز سے آئے ہوں، چاہے زمینی راستے سے آئے ہوں، جو سفر کرتے رہتے ہیں ان کو اندازہ ہے کہ وہاں پر کچھ افسر اپنے ملک کی سرحد پہ جب پہنچیں گے تو وہاں پر کچھ افسر موجود ہوں گے جو سارے مال کو روک لیں گے۔ ارے بھائی آپ روک کیوں رہے ہیں؟ کہ صاحب کا حکومت کا قانون یہ ہے کہ سارے مال پر آپ کو کسٹم ادا کرنا ہوگا، سارے مال پر کسٹم ادا کرنا ہوگا۔ ارے صاحب بڑی محنت کی کمائی ہے، کوئی چوری کا مال نہیں ہے، دیکھیے رسیدیں موجود ہیں، یہ سب مہر موجود ہے پاسپورٹوں پر، کا سب کچھ معلوم ہے، آپ ہی کا مال ہے، مگر جب تک آپ اس پر کسٹم نہیں ادا کریں گے آپ اپنا مال اپنے گھر تک نہیں لے جا سکتے۔ اور اگر کوئی فرض کیجئے کہ ضد پڑ گیا کہ ہم تو کسٹم نہیں ادا کریں گے تو سارا مال حق سرکار ضبط، جا کر دیکھیے کسٹم کے گڈاؤن میں مانو مال بھرا پڑا ہوا ہے، سارا مال وہ ہے جس پر کسٹم ادا نہیں ہوا، تو سارا مال ضبط ہو گیا، اپنا ہی مال ہے، مگر جب کسٹم ادا نہ ہو سارا مال ضبط ہو جاتا ہے۔ تو یاد رکھیے کہ اگر حکومتوں نے مال پر کسٹم رکھ دیا ہے تو اللہ نے ہمارے اعمال پر کسٹم رکھ دیا ہے، وہ ہے ماں باپ کے حقوق کی ادائیگی۔ اگر ادا نہیں کیا تو سارے اعمال بحق کے سرکار ضبط ہو جائیں گے۔ ایک سلوات بلند آواز صبر محمد والے۔ اب یہ تو تمام حدیثیں پکار پکار کے کہہ رہی ماں باپ کے ساتھ کیا سلوک کرو، کس طرح سے نیک سلوک کرو، ماں باپ کے لیے قربانی دو، ماں باپ کے لیے تم جو اس کی ہلکی سی بالکل زحمت نہ ہونے پائے، ہلکی سی بالکل شکایت نہ ہونے پائے۔ لیکن یہی ماں باپ جب دنیا سے رخصت ہو جاتے ہیں تو یقین انسان کو بہت اذیت ہوتی ہے، بہت تکلیف ہوتی ہے، لیکن جب وہ یہ دیکھتا ہے کہ جنازہ احترام سے اٹھ گیا، جب وہ یہ دیکھتا ہے کہ بہترین جگہ پر تدفین ہو گئی، جب یہ دیکھتا ہے کہ اتنے تسلی دینے والے، اتنے دلاسا دینے والے مجلس میں اتنا بڑا مجمع، تو یہ بھی انسان کی نفسیات ہے کہ جب غم میں شریک ہوتے ہیں تو غم ہلکا ہو جاتا ہے، غم کم ہو جاتا ہے۔ لیکن ذرا تصور کرو اس بیٹے کا، تصور کرو ان بہنوں کا، تصور کرو اس بیٹی کا جو کربلا کے میدان میں ہے۔ دیکھیے جو مرنے والا ہوتا ہے کچھ تمنائیں اس کی ہوتی ہیں اور کچھ تمنائیں وارثوں کی ہوتی ہیں۔ مرنے والے کی تمنا یہ ہوتی ہے کہ جب میں دنیا سے رخصت ہو رہا ہوں تو تمام عزت سرحانے موجود ہوں، اسی لیے بیٹا دور ہوتا ہے تو فوراً فون کر کے کہا جلدی سے آ جاؤ، باپ کی آخری حالت ہے۔ بھائی دور ہوتا ہے جلدی سے آ جاؤ، تمہارے بھائی کی آخری حالت ہے۔ بیٹیاں دور ہوتی ہیں جلدی آ جاؤ، تمہارا باپ آخری بار تمہیں دیکھنا چاہتا ہے۔
جب بیٹے سرانے موجود ہو، جب بھائی سرانے موجود ہو، بیوی سرانے موجود ہو، بہنیں سرانے موجود ہو تو روح آسانی سے نکلتی ہے۔ میں پوچھتا ہوں کہ آقا حسین کے دل میں یہ حسرت نہ ہوگی؟ کیا آقا حسین کے دل میں تمنا نہ ہوگی کہ کاش بیویاں سرانے ہوتی، کاش بیٹا سرانے ہوتا، کاش بچیاں سرانے ہوتی؟ مگر جب بھی غشی سے آنکھ کھلتی تھی، کبھی شبر پر نگاہ پڑتی تھی، کبھی حرملہ پر نگاہ پڑتی تھی، آقا کے دل میں حسرت ہی رہ گئی کہ آخر وقت کوئی چاہنے والا موجود ہو۔ اس لیے روایت کہتی ہے زخموں سے چور حسین سے اٹھا نہیں جا رہا تھا، کونیوں کے بھل اپنے کو کھینچنا شروع کیا، رخ کیا خیموں کی طرف، اے حسین کہاں چلے، اے حسین کہاں چلے؟ اگر زینب نہیں آ سکتی، اگر رقیہ نہیں آ سکتی، اگر زین العابدین نہیں آ سکتی تو میں خود ہی ایک بار جا کر مل لوں۔ سامنے شبر آ جاتا ہے، اے حسین کہاں چلے؟ میں تمہارا سر کاٹنے آیا ہوں۔ حسین کے دل میں حسرت ہی رہ گئی کہ کوئی چاہنے والا سراہنے آ جائے۔ اب تصور کیجئے اس بیٹے کا کیا حال ہوا ہوگا کہ جب اس طرف سے لے جایا گیا جہاں یہ بے کفن لاشیں پڑے ہوئے۔ روایت کہتی ہے کہ جیسے ہی امام زین العابدین کی نگاہ ان بے کفن لاشوں پر پڑی، چہرے کا رنگ زرد ہو گیا امام کا، بدن پر تھرتھری پڑ گئی، ایسا لگتا تھا روح جسم سے نکل جائے گی۔ جناب زینب جیسی بہادر خاتون بھی گھبرا گئی، بہادر خاتون بھی گھبرا گئی، اے بیٹا تمہارا یہ کیا عالم ہو رہا ہے؟ ایسا لگتا ہے کہ روح جسم سے نکل جائے گی۔ امام نے فریاد کی، پھپھی ماں آپ دیکھ رہی ہیں کہ اس ظالموں نے اپنی نجس لاشوں کو دفن کر دیا، مگر میرا باپ، میرا بھائی، میرا چچا سب اسی طرح سے بے غسل و کفن پڑے ہوئے۔ عزادار و شہزادی دیکھ رہی تھی کہ اگر تھوڑی دیر اس بیمار کی توجہ ان بے کفن لاشوں کی طرف رہی تو یہ بیمار زندہ نہیں رہے گا۔ تو میں بھیا کو حشر میں کیا جواب دوں گی؟ ارے نسل رسالت ختم ہو جائے گی، نسل امامت ختم ہو جائے گی۔ چاہتی تھی کہ کوئی ایسا طریقہ ہو کہ اس بیمار کی توجہ ان بے کفن لاشوں سے ہٹے۔ عزادارے مجھے یہ بتائیے، مجبور زینب، بے کس زینب، مظلوم زینب کون سا طریقہ اختیار کرتی کہ بیمار بھتیجے کی توجہ ان بے کفن لاشوں سے ہٹ جائے؟ تو جناب زینب کو ایک ہی طریقہ سمجھ میں آیا، اور وہ طریقہ یہ تھا کہ شہزادی نے اپنے کو اونٹ کی بلندی سے کربلا کی زمین پر گرا دیا تاکہ بیمار بھتیجے کی توجہ بے کفن لاشوں سے ہٹ کر میری طرف ہو جائے۔ بیمار کی توجہ تو بٹی، مگر عزادار خود شہزادی کو کتنی اذیت برداشت کرنا پڑی ہوگی۔ ایک تو اتنی بلندی سے آنا، وہ بھی اس عالم میں کہ ہاتھ پسے گردن سے بندھے ہوئے تھے۔ روایت کہتی ہے کہ شہزادی سر کے بھل کربلا کی زمین پر گری۔ امام فریاد کر رہے تھے مگر کوئی مدد کرنے والا نہیں تھا۔ بس 1 سے 2 منٹ کی زحمت ہے۔ یا امام زین العابدین روایت فرماتے ہیں کہ میں نے دیکھا کہ میری پھوپھی سے اٹھا نہیں گیا۔ جب اٹھا نہیں گیا تو کونیوں کے بل اپنے کو کھینچنا شروع کیا میری پھوپھی نے۔ فرماتے ہم سب نے اپنے کو اونٹوں سے زمین پر گرایا۔ میری پھوپھی کونیوں کے بل اپنے کو کھینچتی ہوئی اس نشیب تک پہنچی جہاں بابا کا بے کفن لاشا پڑا ہوا تھا۔ امام فرماتے ہیں میں نے دیکھا کہ بڑی مشکل سے میری پھوپھی اٹھی، لاش کے قریب پہنچی بابا کے، اور لاش کے گرد گھومنا شروع کیا، لاش کا طواف کرنا شروع کیا۔ امام کہتے ہیں میں نے پوچھا اے پھوپھی اماں، یہ آپ بابا کی لاش کا طواف کیوں کر رہی ہیں؟ جواب دیا بیٹا میں لاش کا طواف نہیں کر رہی ہوں بلکہ ماں کی وصیت پوری کرنا چاہتی ہوں۔ ماں نے دنیا سے جاتے وقت وصیت کی تھی اے زینب میں کربلا میں موجود نہ ہوں گی، ارے میری طرف سے حسین کی لاش کا بوسہ لے لینا۔ اے بیٹا زین العابدین میں کئی مرتبہ لاش کے گرد گھوم چکی، بھیا کے جسم میں کوئی جگہ زخم سے خالی نہیں ملنی۔
بھیا کہ جس میں کوئی جگہ زخم سے خالی نہیں مل رہی ہے، میں ماں کی وصیت کیسے پوری کروں؟ امام فرماتے ہیں جب پورے جسم میں زخم سے کوئی جگہ خالی نہیں ملی، کہتے میں نے دیکھا میری پھوپھی جھکی اور جھک کر اپنے ہونٹوں کو بابا کی کٹی ہوئی گردن پر رکھ دیا، کٹی ہوئی گردن کا بوسہ لے کر ماں کی وصیت پوری کی۔ فرماتے ہیں پھوپھی 2 قدم ہٹی، 2 قدم پیچھے ہٹی اور غور سے بابا کی لاش کو دیکھنا شروع کیا۔ پھوپھی اماں نے غور سے بابا کی لاش کو دیکھنا شروع کیا۔ ماں فرماتے میں نے پوچھا پھوپھی اماں یہاں بابا کی لاش کو اتنا غور سے کیوں دیکھ رہی ہیں؟ کہا بیٹا زین العابدین میں اپنے بھیا سے معافی مانگ رہی ہوں، میں اپنے بھیا سے معافی مانگ رہی ہوں۔ اے میرے بھائی اس بے کس بہن کو معاف کر دو، اس مظلوم بہن کو معاف کر دو۔ اے بھوئی اماں آپ کس بات کی معافی مانگ رہی ہے؟ کہا بیٹا سنو، ایک مرتبہ مدینے میں گھر کے صحن میں صبح کی نماز ادا کر رہی تھی، میں نے نماز ادا کی، تعقیبات پڑھی، میں مصلی پر لیٹ گئی، میری ہلکی سی آنکھ لگی، میری آنکھ کھلی تو میں نے دیکھا میرے چاروں طرف تو دھوپ ہے مگر میرے اوپر سایہ ہے۔ اب جو نگاہ اٹھائی تو دیکھا میرا بھائی حسین ایک چادر ہاتھ میں لیے مجھ پر سایہ کیے ہوئے، پر دھوپ نہ آنے پائے۔ میں نے کہا تھا بھیا یہ احسان کبھی نہیں بھولوں گی، مگر اس وقت بھائی کی لاش دھوپ میں پڑی ہوئی، بہن کے سر پر چادر موجود نہیں، بہن بھائی سے معافی مانگ رہی ہے۔ اے بھیا اگر دشمنوں نے سر پر چادر رہنے دی ہوتی تو تمہاری لاش دھوپ میں نہ پڑی ہوتی۔ اپنی مظلوم بہن کو معاف، اپنی بے کس رہنا۔ سَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنقَلَبٍ يَنقَلِبُونَ أَلَا لَعْنَةُ اللَّهِ عَلَى الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ۔ گزارش ہے ایک مرتبہ سورہ الحمد اور 3 مرتبہ سورہ اخلاص کی تلاوت فرما کر جناب غلام حسین صاحب مرحوم ابن جناب واجد حسین صاحب مرحوم کی روح کو سر ثواب فرما دے۔ پالنے والے تجھے واسطہ ہے محمد علیہ محمد علیہ السلام کا کہ ہماری اس مختصر عبادت کو قبول فرما لے۔ پالنے والے ہمیں جو مریض انہیں شفا عنایت فرما دے، جو مقروض ہیں ان کا قرض ادا ہو جائے، جو بے اولاد ان کو اولاد کی نعمت سے نواز دے، جو زراعت کی متمنی ان کی تمنا پوری فرما دے، جو بے روزگار ان کو روزگار عطا فرما دے، جو باروزگار ہیں ان کو روزگار میں ترقی عنایت فرما دے۔ پالنے والے جہاں جہاں بھی مسلمان ہیں ان کی حفاظت فرما، خصوصیت سے فلسطین کے مظلوموں کی حفاظت فرما، اور ظالم اسرائیل کو صفحہ ہستی سے نیست و نابود فرما دے۔ پرچم اسلام سربلند رہے، پرچم کفر و نفاق سرنگو رہے۔ پالنے والے ہمیں اس وقت دنیا سے نہ اٹھانا جب تک محمد علیہ السلام پر کردار ہمارے عمل سے راضی نہ ہو جائے۔ پالنے والے ہمارے آخری امام کے ظہور میں تعجیل فرما اور ہم کو ان کے غلام ہو جانے ساروں فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔ الا لعنۃ اللہ علی القوم الظالمین۔